السلام علیکم، میں ہوں آصف محمود، اور آج اے پی پی کی جو ٹیم میرے پاس تشریف لائی ہے، سہیل طاہر صاحب نے بنیادی سوال میرے سامنے یہ رکھا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا جو انٹرنیشنل لا پرسپیکٹیو ہے وہ کیا ہے، اور اس کی قانونی الجھنیں کیا ہیں، اور اس کی قانونی پوزیشن کیا ہے۔ تو اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ وہ اس کتاب میں سارا کچھ میں نے لکھ دیا ہے۔ مسئلہ کشمیر سے متصل، مسئلہ کشمیر سے ریلیٹڈ جو بھی قانونی سوالات ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ میں آسان زبان میں اس کے اندر لکھ دوں۔ اور اس کتاب کا پریفس جو ہے وہ سید علی گیلانی صاحب نے لکھا ہے، تو وہ آپ اگر اس کو دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں، تو آپ کو وہ تمام سوال اس کے جواب مل جائیں گے جو کشمیر کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ کچھ بنیادی سوال ہیں جو میں مثال کے طور پہ ایک صاحب سے ملنے گیا، اور وہ صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، بزرگ سیاستدان ہیں۔ تو وہاں محفل میں جو گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان نے پہلے فورسز نکالنی ہیں، پاکستان نے تو نہیں نکالی۔ تو یہ جب میں نے بات سنی تو سچی بات ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ اگر ایک صاحب جو اتنے بزرگ سیاستدان ہیں اور وہ کشمیر کمیٹی کی چیئرمین بھی رہے ہیں، اور ان کو کشمیر کس بنیادی نقطے کا نہیں پتہ کہ فوجیں پہلے کس نے نکالنی تھی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ، میں اور عام آدمی بھی کشمیر کی قانونی حیثیت کو نہیں جانتا۔ تو ضروری تھا کہ کچھ چیزیں لکھی جائیں۔ اب آغاز اسی سے کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی یہ جو مت ہے، یہ جو بعض حلقوں کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ نے پاکستان کو کہا تھا کہ آپ پہلے فورسز نکالیں، یہ میرے اس کتاب کا پہلا چیپٹر، ایسا نہیں ہے۔ یو این نے پہلی ریزولوشن میں کہا تھا کہ پہلے پاکستان فورسز نکالے، لیکن اس کے بعد 3-4 ریزولوشنز اور آئی ہیں، اور جب اس کی موڈیلٹیز طے ہونا شروع ہوئیں کہ کیسے فورسز نکلیں گی، تو پاکستان نے ہر فارمولے سے اتفاق کیا اور انڈیا نے ہر فارمولے سے اختلاف کیا۔ اور اس وقت کی جو لیٹسٹ ریزولوشن ہے یو این کی اس کے اوپر، وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک اپنی فورسز کو نکالیں گے اور ضروری حد تک وہاں پر فورسز رکھی جائیں گی۔ وہ ضروری کتنی ہوں گی، اس کے بارے میں یو این کی ٹیم نے جتنے بھی فارمولے دیے، پاکستان نے ہر فارمولے سے اتفاق کیا اور انڈیا نے ہر فارمولے سے اختلاف کیا، اور یہ اس کتاب کا چیپٹر 1 ہے۔ اس کے بعد چیپٹر 2 ہے۔ دوسرا سوال کہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب کرائسس اٹھا ابھی جو انڈیا نے کشمیر کے اندر جو ساری واردات کی، تو اس کے بعد کچھ غلط فہمیاں پیدا کی گئیں۔ دوسری غلط فہمی یہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ ایک سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ تھا کشمیریوں کا ہمارا، اور ہم نے اس سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پہ فورسز بھیجی۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ جب یہ یہاں سے ہمارے پاکستان سے جو قافلے گئے تھے، ان کے بارے میں خود برطانوی مصنفین لکھ رہے ہیں کہ وہ کیوں گئے تھے اور کس سچویشن میں گئے تھے اور کیا پاکستان نے بھیجے تھے۔ غیر جانبدار رائٹرز کا کہنا ہے کہ پاکستان نے نہیں بھیجے تھے، حالات ہی ایسے تھے، پاکستان کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے جموں میں قتل عام شروع ہو گیا تھا، اس کے رد عمل میں یہ لوگ گئے تھے۔ جب نسل کشی ہونے لگے تو پھر اس کو بچانے کے لیے اگر یہاں سے قافلے گئے تھے تو اقوام متحدہ کے قوانین اس کو الاؤ کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسری بات جو کی جاتی ہے کہ الحاق کیا تھا مہاراجہ نے، اس الحاق کی حیثیت بھی ایک عام آدمی کو ایک عام انداز میں بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے۔ پہلے سری نگر میں انڈیا کی فورسز اتری، اور اس کے بعد مہاراجہ سے وہ جو مبینہ دستخط کروائے گئے، اگر وہ ہوئے ہیں اور وہ ڈاکومنٹ موجود ہے، دکھایا تو نہیں گیا کہ وہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے، فورسز پہلے اتری انڈیا کی، کیپچر پہلے کیا گیا، قبضہ پہلے کیا گیا۔ جب قبضہ ہو گیا تو اس کے بعد کون سی لیگیلٹی ہے پھر آپ کے ڈاکومنٹ کی؟ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ جس وقت مہاراجہ نے وہاں پہ دستخط کیے، جو کہا جاتا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس وقت تک مہاراجہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی کشمیر سے، اس کے خلاف بغاوت پھوٹ چکی تھی، وہ اپنے دارالحکومت سے فرار ہو چکا تھا، وہ جموں جا چکا تھا، اس کا کنٹرول ختم ہو چکا تھا، اس کے خلاف پیرالل گورنمنٹ وجود میں آ چکی تھی، اور حکومت کے جو قانون کے تحت انگریڈینٹس ہیں، اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے دارالحکومت میں ہوں، آپ کی کمانڈ پوزیشن ہو، آپ کا حکم چل رہا ہو۔ یہ مہاراجہ صاحب اس سے فارغ ہو چکے تھے۔ ایک اور مت کریٹ کی گئی ہے کہ اس میں پاکستان کا کوئی سٹیک نہیں ہے، یہ پاکستان بلا وجہ ہی ہے، یہ تو کشمیریوں کا معاملہ ہے اور خود مختار ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ہوتا رہے جو بھی ہوتا رہے۔ لیکن ایک بات سمجھیے کہ جو یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں موجود ہے، وہ انڈیا پاکستان ڈسپیوٹ کے عنوان سے موجود ہے۔ پاکستان اس کا فریق ہے، یہ ٹائٹل ہے اقوام متحدہ کی ریزولوشنز میں جو یہ پرابلم پڑا ہوا ہے، انڈیا پاکستان ریزولوشنز، یہ مسئلہ کشمیر کا ٹائٹل ہے، یہ عنوان ہے مسئلہ کشمیر کا کہ ہمارا اور انڈیا کے درمیان مسئلہ ہے۔ ہم اس کے فریق ہیں، بنیادی فریق ہیں، ہم اس کو محض وکیل کہہ کے اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ بات بھی بہت اچھی طریقے سے ایک عام آدمی کو سمجھ لینی چاہیے۔ پھر ایک اور سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا انڈیا کے اس تازہ اقدام کے بعد
مسئلہ کشمیر UN کے ایجنڈے پر موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ موجود ہے۔ 96 کی غالباً یہ بات ہے، سلامتی کونسل نے کشمیر کو ایجنڈے سے خارج کر دیا تھا۔ اس کو پاکستان نے اس کیس کو پروٹیسٹ کیا اور یہ اصول طے ہو گیا کہ مسئلہ کشمیر اس وقت تک UN کے ایجنڈے سے خارج نہیں ہو سکتا جب تک انڈیا اور پاکستان مل کر نہ کہہ دیں کہ آپ اس کو خارج کر دیں۔ تو ابھی یک طرفہ طور پر انڈیا نے کشمیر میں جو بھی ایکشن کیا ہے، مسئلہ کشمیر آج بھی یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈے کے اوپر موجود ہے اور وہ وہاں سے ابھی تک خارج نہیں ہوا۔ یہ وہ کچھ قانونی پوزیشنز ہیں جو سمجھ لینی چاہیے۔ کچھ چیزیں میں نے آپ سے بیان کر دیں، کچھ مزید چیزیں ہیں وہ آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گی۔ آخری سوال اور بڑا اہم سوال وہ یہ ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ بھارت نے جس طریقے سے وہاں پہ ایک چیز کو ریووک کر لیا، آرٹیکل 370 کی، اور قبضہ کر لیا، تو کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا؟ ایسے نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا بڑا اسٹیبلشڈ اصول ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کسی قبضے سے حل نہیں ہوگا، کسی دوست دھاندلی سے حل نہیں ہوگا، یہ حق خود ارادیت سے حل ہوگا۔ اور یہ جو وہاں پہ کٹ پتلی حکومتوں سے کچھ وہاں پہ انہوں نے معاملات کیے، ڈیل کیے، وہ مقبوضہ کشمیر کی کوئی سی بھی صوبائی اسمبلی ہو، وہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی نہیں ہے، اس کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اس کے اوپر فیصلہ کرنے کا، وہ اسمبلی فارغ ہو چکی ہے جو پہلی تھی۔ اب کشمیر کا فیصلہ صرف اور صرف استصواب رائے سے ہو سکتا ہے، یہ لیگل پوزیشن ہے۔ بھارت قبضہ کر لے یا نہ کر لے یا جو بھی کر لے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس سے متصل اور ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آرٹیکل 370 کے اوپر جب بات چلی تو ہماری پارلیمنٹ میں ایک انڈیا کے خلاف ایک ریزولوشن آئی، تو اپوزیشن نے اس کے اوپر اعتراض کر دیا، نہیں جی اس میں تو آرٹیکل 370 کو آپ شامل کریں۔ حکومت نے کر بھی دیا، میری رائے میں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آرٹیکل 370 پاکستان کا پوائنٹ آف ریفرنس نہ کبھی تھا نہ کبھی ہے۔ انڈیا کے آئین میں آرٹیکل 370 ہونا یا انڈیا کے آئین سے آرٹیکل 370 کا خارج کر دینا یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ کشمیریوں کا بھی ایشو نہیں ہے۔ یہ انڈیا کی داخلی واردات تھی کہ اس نے اپنے قبضے کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے 370 کے تحت انہیں کچھ رائٹس دینے کی کوشش کی اور اب اس نے وہ واپس لے لیے۔ ہمارا پوائنٹ آف ریفرنس 370 نہیں ہے، ہمارا پوائنٹ آف ریفرنس صرف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ریزولوشنز ہیں اور حق خود ارادیت ہے۔ اس لیے پاکستان کو، پاکستان کے ایک عام آدمی کو اس کے اوپر فوکس رہنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلے کی قانونی حیثیت کیا ہے اور اس قانونی حیثیت میں اس کا حل کیا ہے۔ باقی جو باتیں ہیں وہ فروئی باتیں ہیں۔ بنیادی بات یہی ہے کہ مسئلہ پاکستان اور بھارت دونوں اس کے فریق ہیں۔ پاکستان محض وکیل نہیں ہے، بھارت غاصب قوت ہے۔ مسئلہ UN کے ایجنڈے کے اوپر آج بھی موجود ہے اور مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق نکلے گا، اور جو الحاق ہوا، جو ایک جعلی اور نامعتبر الحاق ہوا، اس کی انٹرنیشنل لا کی روشنی میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس الحاق کی کوئی حیثیت ہوتی تو اقوام متحدہ حق خود ارادیت کے لیے ریزولوشنز نہ پاس کرتی۔ حق خود ارادیت کی ریزولوشنز کا موجود ہونا بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس الحاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔